نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے اندر اگر امانت نہیں ہے تو وہ دو ٹانگوں والا جانور ہے. جانور ایک ٹانگ والا بھی، دو ٹانگ والا بھی ہوتا ہے، چار ٹانگ والا بھی ہوتا ہے، بعض کی زیادہ ٹانگی ہوتی ہے. ہزار پا وہ نہیں ہوتا، اس کا مشہور ہے. ہزار پا تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں بہت اس کی بہت سے پاؤں ہوتے ہیں. تو پھر یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے. ایک بار ایک بزرگ دیا لے کر بازار میں پھر رہا تھا. اس زمانے میں دیے ہوتے تھے، آج کل ٹارچ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کسی نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا کہ سارے انسان ہیں. اس نے کہا کہ دو ٹانگوں والا جانور ہے. جس کے اندر کتی جیسی صفات ہو، خنزیر جیسی صفات ہو، بغیرتی ہو، یہ ساری بے ایمانی کی صفات ہیں. ایک آدمی کے اندر جو امانت نہیں ہوتے ہیں تو وہ بے حیا ہوتا ہے. جب امانت نہیں ہوتی اس کے اندر تو پھر وہ کرپٹ ہوتا ہے. جب امانت نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ بولے گا. جب اس کے اندر امانت نہیں ہے تو وہ ملک کو بیچ دے گا. جس کے اندر امانت نہیں ہے تو اپنے دو پیسوں کے لیے پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. امانت نہیں ہے تو یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے. لیکن جانور خطرناک نہیں ہوتا، کیونکہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کسی خاص کام کے لیے پیدا فرمایا ہے. کتے کا ایک کام ہے وہ پورا کر رہا ہے، ذمہ داری پوری کر رہی ہے. وہ کتا پوری ذمہ داری پوری کر رہا ہے. یہ چونٹی چل رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. اسی وجہ سے تو دنیا چل رہی ہے اور انسان کو فائدہ مل رہا ہے. اگر یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ گدھے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ اگر اپنی فطرت کو تبدیل کر لیں تو آدمی ایک دن دنیا میں نہیں رہ سکتا. تو جب امانت گھر سے اٹھ جاتی ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. جس قوم سے امانت اٹھ جاتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. جس ملک سے امانت اٹھ جاتی ہے وہ ملک برباد ہو جاتی ہے، جلد یا بدیر. لیکن ملکوں کے پیمانے بڑے ہوتے ہیں. چھوٹا پیمانہ جلد بھر جاتا ہے، پیالہ جلد بھر جاتا ہے. نل کے نیچے پیالہ رکھ دو، وہ 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں بھر جائے گا. لیکن ایک دیگ رکھو اسی نل کے نیچے تو وہ زیادہ وقت لے گا. اگر ایک تالاب کو بھرنا چاہو تو وہ اور
اس پر شاید 2 دن لگ جائیں، یا ہم جب تالاب خالی ہو جاتا ہے اس کو پھر 2 انچ والا پیپ لگاتے ہیں، پھر بھی جلد نہیں بھرتا۔ تو ملکوں کے پیمانے، قوموں کے پیمانے یہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن برباد ہوں گے۔ ظلم یہ خیانت ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ تم ظلم نہ کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، خیرخواہی کرو۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یقیناً اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے امانتوں کو، امانت والوں کو، حقداروں کو پہنچا دو۔ اور اس کا ایک صورت بھی بتائی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو یہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، اور وہ یقیناً سمیع و بصیر ذات ہے، وہ تمہارے باتوں پر، تمہارے کاموں پر، تمہارے کردار پر، تمہارے حرکات و سکنات پر پوری نظر رکھتا ہے، اور تو ہر چیز، ہر کسی کی دعا سنتا ہے، باتیں سنتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، منصوبوں کو سنتا ہے کہ کیا کرتا ہے، اسے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ تم جو بھی خیانت کرو گے اللہ تعالی جل جلالہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ تو ہے خیانت، اگر تم نے کسی کے ساتھ پیزا رکھا اور اس نے اس میں خیانت کی، تو ہے خیانت، اس کو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ہر ذمہ داری امانت ہے، چاہے تم نے اپنے سر خود اٹھائی ہے یا تمہیں سونپی گئی ہے، یا تم پر ماحول کی وجہ سے یہ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ پر ظاہر عائد ہو جاتی ہے، ایک ماحول کے اندر تم پر عائد ہو جاتی ہے، وہ ذمہ داری امانت ہے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے، اس میں دانلی کرنا، کوتاہی کرنا، یہ خیانت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص جتنا امانت دار ہوگا وہ ذمہ داریوں سے بھاگے گا، کہ مجھ پر ذمہ داری مت ڈالو، میں نہیں پورا کر سکوں گا، میں تو اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں وہ نہیں پوری کر سکتا، تو میں حکومت کی ذمہ داری کیا پوری کر سکوں کہ مجھے تم حکومت کے حکمران بناؤ، تم مجھے چیف بناؤ، تم مجھے جنرل بناؤ، تمہیں فلانا بناؤ، یا تم مجھے بڑا عہدہ دے دو، میں تو اس چھوٹے عہدے کی بھی وہ امانت کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، تو بڑی بڑی ذمہ داری میں کیسی پوری کروں گا؟ لیکن چونکہ امانت کا احساس نہیں ہے، اسی لیے ہر کوئی جب ایم این اے کا امیدوار ہوتا ہے یا ایم پی اے کا امیدوار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کی تقدیر تو میں ہی ہوں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایمانداری داری کی احساس نہیں ہوتا، بس وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو جتنے میں نے قرضے کی ہے انشاءاللہ سارے ادا ہو جائیں گے، اور جتنا میں نے خرچ کیا ہے اس کے ہزاروں گنا زیادہ کماؤں گا۔
تو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے یا اپنا پیسہ کماتا ہے؟ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ انتہائی حساس ہوتے ہیں اور وہ بڑی ذمہ داریوں سے وہ گھبراتے ہیں، لیکن وہی اس ذمہ داری کی کیا ہو جاتا ہے؟ اہل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص خود امارت چاہے اس کو امیر مت بناؤ، کیونکہ اس کے اندر امارت کا امیر بننے کا کیا ہوا امانتداری کا احساس نہیں ہے، اسی لیے آگے ہو جاتا ہے، سینہ تان کر آگے ہو جاتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ تو اس بات کا یہ ذمہ داری امانت ہے، ذمہ داری امانت ہے، مشورہ امانت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت مشورہ ہے۔ جب کوئی بل آتا ہے، اگر صحیح بل ہو، قوم ملک کی مفاد میں ہو اور مسلمانوں کی مفاد میں ہو، اسلام کی مفاد میں ہو، تم اس کو کہتے کہ اس لیے میں قبول نہیں کرتا کہ یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ مشورہ ہے۔ یہ لوگوں میں آنکھوں میں خاک ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ ایوان کیا ہے، ایک شورا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی بات کرتے ہے، ٹھیک بات کرتا ہے، کوئی عالم اٹھتا ہے وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے، تو آپ دیکھا ہوگا تمام دن ٹکا 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 ٹکا، کیوں؟ یہ میرے مفاد کے خلاف ہے۔ مشورے میں المستشار مؤتمن، مشورہ سے جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہے، اس کو امانت سونپی گئی، وہ امین ہے۔ اگر وہ ٹھیک مشورہ دیتا ہے تو یہ اس نے امانت پوری کی، اگر وہ صرف اپنی مفادات کی خاطر اس کو رد کرتا ہے یا اس کو ٹکراتا ہے یا اس کو قبول کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ خائن ہے۔ کیا یہ ہماری ایوان یہ امانت ہے، امانت پر چلتی ہے یا پارٹی پر چلتی ہے؟ بتاؤ بھائی، جب پارٹی پر چلتی ہے تو تم اس کو شورا کیوں کہتے ہو؟ صرف وہی بات بل پاس ہوگا جو یہودیوں کے کیا ہو، یہود ہنود کے مفاد کے مطابق ہو، اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بل آیا خواتین کے بارے میں کہ عورتیں بیاہ ہو جائیں، تو سب نے وہی لوگ جو آپس میں مخالف ہے، اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے، پاس کیا۔ یہ تو ہمارے عوام جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور بھی دیندار بنائیں۔ یہ مدارس کی برکت ہے، یہ خانقاہوں کی برکت ہے، یہ ہمارے خطیب لوگ جو ہیں اس کی برکت ہے، یہ ہماری تبلیغی جماعت کی برکت ہے کہ یہ لوگ دیندار ہیں، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ جو اوپر ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے، تقریباً چند کے علاوہ وہ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ شورا ہے؟ یہ بالکل ایسے جس طرح اقوام متحدہ ہے، اقوام متحدہ کوئی شورا ہے؟ یہاں امریکہ کا بچھایا ہوا جال ہے، یہود کا بچھایا ہوا جال ہے، جس کو پکڑنا چاہے اس میں پکڑ لیتا ہے۔ تو المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ پوچھا جائے وہ کیا ہے؟ وہ امین ہے۔ تو ہم کتنے امانت داری سے مشورہ دیتے ہیں، آپ خود اب گریبانوں میں دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بیابان میں جا رہے ہیں،
اس کا مفہوم یہ ہے. اور اس نے ایک شخص نے دوسری کو کوئی بات کی، لیکن ادھر ادھر دیکھا اس کی بات کی. یہ بات اس کے ساتھ امانت ہوتی ہے، الا یہ کہ ملک و قوم کے مفاد کے خلاف نہ ہو، اس میں بربادی نہ ہو، نقصان نہ ہو، یا کسی مسلمان کی عزت کی خرابی اس میں نہ ہو، تو پھر کیا ہے، اس کو تم نہیں بتاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس وہ بات امانت ہو گئی. ہاں اگر خود یہ بات ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے، مسلمانوں کی تباہی کے لیے ہے، یا کسی آدمی کی عزت خراب کرنے کے لیے ہے، تو چونکہ اس کی عزت تم پر کیا ہے، اس کی تم کیا ہو، تمہارا پر فرض ہے کہ اس کی عزت کو بچاؤ. تو پھر یہ بات اس لیے امانت نہیں ہوئی کہ اس سے بڑی امانت کیا ہو گئی، وہ بات امانت نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھئی تمہارے خلاف یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ امانت جو ہے، امانت انتہائی اللہ مسئلہ چولا گیا. بل گیٹ جو کھڑی ہے، بعض ہوتے ہیں بل گیٹ کی مریدین. دو آدمی جنگل میں جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ بھی کیا ہے، امانت ہوتی ہے. المجالس بالامانہ، مجلس میں بات ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے. یا کوئی ہم ایک بات کرتے ہیں اس ماحول کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات تم آسمان کو اڑاؤ. بھئی اپنی اس مجلس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، تو ہر بات تو اڑانے کی نہیں ہوتی. ہم ہر بات آسمان کو اڑاتے ہیں. فیس بک ہے، یہ کیا ہے، ہاں اس میں ہم اڑاتے ہیں. بھئی ایک بات ہماری پردے کی ہوگی، ایک بات ہماری درمیانی کی ہوگی، آپ اس کو اوپر بڑھاتے ہیں. المجالس بالامانہ، مجالس کیا امانت کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس میں امانت ہوتی ہے. تو ہمارے مجالس کو دیکھیں، پانی نہیں پی سکتا کسی کے سامنے، وہ تمہارے پانی کو بھی کیا کرے گا، ویڈیو بنائے گا، دیکھو پانی پی رہا ہے، دیکھو مولانا کھانا کھا رہے ہیں. ایک بار میں کہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ حرمین شریفین کو پھر پوری آزاد کرے کہ اس میں ویکسین نہ ہو، دعا کریں. ہاں اللہ تعالیٰ ویکسین والوں کو تباہ کر دے، اور جو اس کے لیے فضا بناتے ہیں، اور جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو ہدایت دے ورنہ ختم کر دے. تو وہ اس وقت مجھے پہ کہیں جانا ہوا، تو کسی نے مجھے بتایا میرا ایک پاؤں کیا ہے، وضو سے اٹھ کے رہا ہوں، ایک پاؤں ایک طرف ہے، وہ جا رہا ہوں، تو میرا پھٹلی آ گئی اس میں. خدا اپنی نماز بھی ہم نہیں پڑھیں گے. یہ تو اگر لٹرین کے اندر سیکھے میں رکھا لگ لیا، پھر کیا کرو گے؟ ایسی فتنے کا زمانہ، کیا وہ لوگوں کے اندر اتنا فتنہ پھیل گیا ہے. تو المجالس بالامانہ، اگر آدمی سے آپ نے تیز چاقو تھا، تم نے سے مانگا کہ مجھے آپ کے ساتھ چاقو ہے مجھے دے دے، وہ تیز تھا، اس نے کہا کہ ابھی میں نے ٹھیک کیا ہے، اس نے کہا کہ میں اس کے امرود کاٹتا ہوں، یا آم کاٹتا ہوں، یا آڑو کاٹتا ہوں، اور پھر تم اس سے مسواک کاٹنے لگے، تو یہ تم خیانت کرتے ہو، کیونکہ تم غلط استعمال کرتے ہو. پڑوسی کا تم پر حق ہے. اگر تم نے اس پڑوسی کا خیال نہیں رکھا، کسی کے حق میں دانلی کی، تو تم خائن ہو گئے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ تعالی کی قسم ایماندار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ من کون ہے یہ لوگ جو ایماندار نہیں ہے؟ قیل من، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ شخص ہے جس کی اظہار ثانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اس پر تو حق تھا کہ پڑوسی کو خیر پہنچاتے، پڑوسی کے خیال رکھتے، لیکن یہ پڑوسی کے حقوق نہیں پوری کرتے، تو کیا ہو گیا؟ حق نہیں پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ جو حق تم پر عائد ہوتا ہے اس کو پورا نہیں ہو کرتا، یہ آپ خیانت کرو گے، خائن ہو گے آپ۔ آپ کتنے پڑوسیوں سے بیزار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم علماء بھی اس کے خیال نہیں کرتے۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو پورا رات شبینہ کرتا ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے، شبینہ آپ تلاوت کریں تو پوری۔ اب ایک آدمی بیچارہ وہ سو رہا ہے، وہ بیمار ہے، تو کیوں اب اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اور وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سونے کا وقت نہ ہو، پھر بھی ایک بات ہوتی ہے سونے کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں اور تم کہتے ہیں کہ نہیں میں تقریر کر رہا ہوں تو میری تقریر سن لو۔ وہ کہتے ہیں میں آرام کرتا ہوں۔ تو یہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے تم کو آزار کرتے ہیں، تم اس کی خیال نہیں رکھتے۔ ہاں کوئی آپ کی تقریب ہے تو کہو کہ وہ وقت سے پہلے ختم کریں، لوگوں کے آرام میں خلل نہ ڈالیں، کریں تو اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ علماء حق کہ وہ حفاظ خیال نہیں رکھتے اس کی۔ اب اسپیکر کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے کہا ہے تو اپنے اندر کی مسجد کے اندر اسپیکر کو چلاؤ، اگر ساتھی ہے تو پوری دنیا کو کیوں سناتے ہو؟ کوئی پیشاب کرے گا، کوئی کیا وہ بیچارہ لٹرین میں ہوگا، کوئی آدمی آرام کرتا ہوگا، بیمار ہوگا، تو یہ ساری حقوق کے اندر آتے ہیں۔ تو حقوق میں دانلی کرنا کیا؟ یہ خیانت ہے۔ فیصلہ تمہارے پاس آ جائے، یہ ہماری جرگی والے تو ایک کی طرف سے بھی جرگی والا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھی جرگی والا ہوتا ہے، پھر کوشش کرتے کہ کس طرح میں دوسری کو کیا کروں، اپنے جس کا میں نے منصف بنایا ہے، میں اس کا جرگی مار ہوں، میں کیا ہوں؟ میں اس کو جرگی مار ہوں، تو اس کے لیے دوسری کو مارنا ہے۔ کس کو مارنا ہے؟ دوسری کو مارنا ہے۔ تو انصاف اگر نہیں کرو گی تو ظاہر ہے کہ اگر میں زید کے حق کو، یا قاضی ہو یا جرگی مار ہو، منصف ہو، اگر میں زید کے حق کو عمر کو دیتا ہوں، یا عمر کی، یا کیا میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی کہ اس کا حق اس کو دے دیا؟ جسے جو معلوم ہے کہ میں غلط حق لے رہا ہوں، وہ تو ہے، وہ بھی خائن ہے، تم بھی اس سے زیادہ خائن ہو، کیونکہ تم اس کی کیا ہو گیا؟ تم نے اس کو حق دلوایا، اس کو حق نے وہ اس کی دوسری کا حق اس کو دے دیا، تمہاری جرگی کی وجہ سے، تمہاری بات کی وجہ سے۔ اگر تم کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے، کتنے فتاوی ہم غلط دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے مفاد کی خاطر اس کو بتاتے ہیں کہ ایسا کرو۔ تو مفتیوں آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اگر آپ نے غلطی کی تو تم معاف ہو، اگر تم نے قصدن کسی کا لحاظ کیا فتوے میں تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم خائن ہو جاؤ گے۔ ہر کسی کی خیانت اپنی اپنی۔ راستے میں آدمی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے چائے پانی دے دو، پولیس والا ہے، وہ چائے پانی کا کیا ہے؟ وہ ہے۔ ایک تو ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی میں فقیر کچھ کھایا نہیں ہے، نہیں لیکن تم کو پھر کیا کروں گا؟ چھوڑوں گا نہیں راستے پر۔ ویکسین لگانا ہے
کہتے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، حکومت لکھتی ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اگر کوئی اس کا رد عمل آیا، اور تم نے اس کو لوگوں کہتے ہیں کہ تم ویکسین لازم لگاؤ، تم کیا ہو؟ انتہائی خائن ہو. یا تو ذمہ داری اٹھاؤ یا کرو. آپ کے مدرسے کے پاس، مدرسے میں طلباء پڑھ رہے ہیں اور طلباء کے لیے تم کہتے ہو کہ میں ویکسین لگاتا ہوں، یہاں آ جاؤ. اس کو کہتے ہیں کہ لازماً لگاؤ. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو گھروں بھیج دے، گھر میں بھیج دے کہ بھئی گھر میں آپ کی باپ جانے لگاتا ہے نہیں لگواتا ہے، شاید اگر اچھا ہو تو اس کو مناسب سمجھے تو لگائے گا، اگر مناسب نہیں سمجھے گا تو نہیں لگائے گا، اس پر چھوڑ دو. لیکن تم آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی کیا اس کا وہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے، تو خواہ مخواہ کو کہہ دے کہ تم لگاؤ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خواہ مخواہ کے لگانا کیا ہوگا؟ تم خیانت میں آ جاؤ گے، تم حق مارتے ہو. تو میرا یہاں محترمین بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سوچو کہ تم قوم و ملکوں کو کیا پیغام دے رہے ہو. آپ یہاں بچوں کے یہاں کوئی کسی کا درس ہے، ہمارے مولانا یہاں بیٹھے ہیں، فلان بیٹھے ہیں، یہ تو یہاں اس کی کیا وہ بڑی چھوٹے چھوٹے مکتب ہے یا مدرسے ہیں بڑے بڑے، تو اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ لازماً لگاؤ تو جو نقصان ہوگا تمہارے سر پر ہوگا، کیونکہ تم نے لازم کر دیا ہے. ہاں کہو کہ بھائی گھروں میں جاؤ، لگواؤ نہ لگواؤ، اپنے سر کیوں مشکلات لیتے ہو، ورنہ تم کل پشیمان ہو جاؤ گے. اس طرح تمہارے پاس بچہ جو آتے ہیں مدرسے میں، وہ آپ باپ نے بھیجا ہے کہ ہمارا بچہ سبق پڑھے گا، تم اس کو تنظیموں میں لگاتے ہو، تم اس کو اپنے کیا شان کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو، تم خیانت کرتے ہو. تو میں نے یہ بات اس لیے کہ یہاں ہمارے سامنے علماء بیٹھے ہیں، مدرسوں والے بیٹھے ہیں، یہاں تو آتے ہیں یہی لوگ ہیں، حکومت والے بھی آتے ہیں، اس کو بھی کہتا ہوں. یہ جو MPA آتے ہیں ان کو یہاں اس کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جب اس کو کوئی فنڈ آتا ہے تو اسی پر لگاتے ہیں جس نے اس کو ووٹ دیا ہے. فنڈ تمام اہل پاکستان سے اکٹھا ہوتا ہے، ماچس پر ٹکس ہے، نمک پر ٹکس ہے، پانی کے کیا وہ نہروں پر ٹکس ہے، وہ بجلی پر ٹکس ہے. یہ ساری ٹکس جمع ہو کر اس سے حکومت چلتی ہے. اور تم فنڈ آپ کو مل گیا، تم کو مل گیا، اس میں پوری علاقے کا حق ہے. تم صرف اپنے ان ساتھیوں کو گلی بناتے ہو یا اس کو ٹرانسفارمر لگاتے ہو یا اس کو بجلی دیتے ہو جو تم نے ووٹ دیا ہے. جو ووٹ نہیں دیا ہے وہ کیا اپنا مزے کرے، تو تم ان کے حق مارتے ہو. پھر بعد ایسے کرتے ہیں کہ فنڈ 20 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ ہے، تو کہتے ہیں اس میں 5 لاکھ تو میری جیب کے لیے ہے. یہ کیوں؟ بس یہ ہمارا حق ہے. کیسے حق ہے؟ دوسرا تو زیادہ لیتا ہے، میں تو کم لیتا ہوں. تو کیا دوسرا زیادہ لیتا ہے وہ نہیں خائن ہے، اور تم کم لیتے ہو تم خائن نہیں ہو. تم تھوڑا پیشاب پیتی ہو، وہ زیادہ پیتا ہے. تم زیادہ پخانہ کم پیتے کھاتے ہو. پخانہ تو دونوں پخانہ ہے. حرام کھاتے ہو. قوم و ملک کی نفی کے لیے کام نہیں کرنا، اپنی جیب کے لیے کام کرنا. یہ حکمرانوں کو کہتا ہوں. دیکھو میں نے اپنوں کو بھی بات کی، یہ نہیں کہ میں صرف اس کو بات کرتا ہوں. اگر تم نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو
تو تم خائن ہو، بہت خائن ہو. دیکھو آپ تم کہتے ہو کہ ہم امین صادق الامین کو میں مانتے ہیں کہ تمہارے بنایا ہے صادق الامین، سچ بھی ہو، تم بھی سچے ہو گئے. اللہ اکبر. تو جھوٹا کون ہوا؟ جو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، بات کرتے ہی جھوٹ ہی کرتا ہے. جب برا کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے اچھی باتیں کرتا ہے تاکہ برا کام درمیان میں اس میں بہہ جائے. ہماری اس سیلاب میں، ہماری باتوں کے سیلاب میں یہ جھوٹی بات چلی جائے، ہم اس کے دے واہ اچھی بات کی ماشاء اللہ. اس کو نہیں جانتے کہ اس میں سیلاب میں کیا ڈال دیا اس نے. تو یہ مثلا اب دیکھیے کرونا آ گیا. کرونا تھا نا، یہ سازش ہے. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، مسلمانوں کی معیشت کے خلاف، معیشت کے خلاف ہے، معاشرت کے لیے اس کی سازش ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جب آدمی، تم کبھی کہتے ہو کہ بازاریں بند کرو، کبھی کہتے ہیں کہ کیا وہ جہازوں میں جہاز ہی بند کرتے ہو، تو معیشت تباہ ہوگی نہیں ہوگی. اور ڈاکٹروں نے قاتلوں کی وردی پہنی ہے، مسیحا لوگوں نے. وہاں جو جاتا ہے دیکھو، جو کورونا والا وہاں گیا، جو مالدار ہو کبھی بچ کر نہیں آئے گا. پیسوں سے بھی خالی کرتا ہے، ایمان سے بھی خالی کرتا، ایمان سے نہیں، وہ جان سے بھی خالی کرتا ہے. جتنے لوگ زکام کی مریض ہو گئے اپنے گھر کے اندر ادرک پیا ٹھیک ٹھاک ہو گئے. زکام کو اس نے کورونا بنا دیا اور تم اس کو ساتھ دے رہے ہو. تم قاتل ہو، انسانیت کے قاتل ہو. خود اس کی اپنے افسر کہتے ہیں کہ ہمیں فلان ویکسین کے استعمال کرنے پر اتنے ڈالر ملتے ہیں. یہ نہیں کہ آدمی، میں کوئی وہمی بات کرتا ہوں، آج بھی اس کی پر موجود ہے، لوگوں کی آپ کی موبائلوں میں موجود ہے. اس کا بیان آیا ہے، وہ ایک ذمہ دار آدمی کا بیان آیا ہے، فوجی کا بیان آیا ہے، جنرل کا بیان آیا ہے. کیا تم ملک کے غدار نہیں ہو، قوم کے غدار نہیں ہو کہ ہم اپنے چند روپیوں کے لیے پوری ملک کے لوگوں کو تباہ کرتے ہو؟ پہلے انجیکشن لگاتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں. تو گویا وقت پہ لوگ چوہوں پر کیا کرتا تھا، ٹیسٹ کرتا تھا، بینڈوں پر کرتا تھا، اب انسانوں پر ٹیسٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد بینڈوں کا خیال رکھیں گے. اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ لیکن چھوٹے جب خائن بن جاتے ہیں تو چھوٹے خائنوں سے بڑے خائن بن جاتے ہیں. چھوٹے خائنوں سے کیا بن جاتے ہیں؟ بڑے خائن بن جاتے ہیں. اور بڑی جھوٹوں سے چھوٹا جھوٹا بنتا ہے، چھوٹی جھوٹوں سے بڑی جھوٹا بنتا ہے. اس لیے دجال جب آئے گا ساری جھوٹی اس کے پیچھے لگ جائیں گے. آج آپ جو بڑے بڑے نام سنتے ہیں یہ بھی اس کے پیچھے جائیں گے. آپ دیکھیں گے، آپ تو جوان ہیں، جوان آپ اس کو دیکھ لیں گے. میں کہیں ہوں گا لیکن یاد رکھو بات، جس طرح میں نے پہلی بار آپ کو یہ کہی تھی کہ امریکہ آیا ہے، یہ انشاءاللہ اس کی کیا ہو جائے گا. یاد ہے وہ جو میں دم پکڑا ہے، ہاں انشاءاللہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لوگ بھی کہتے ہیں پاگل ہے، مجھے زبانہ بات ہی کرتے ہیں. کہا مجھے زبانی بات آدمی نہیں کرتا. ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے. ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے. اب میں بتاتا ہوں، یہ لوگ ظلم پہ آ چکے ہیں، یہ زیادہ دیکھ نہیں رہیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے. اتنا ظلم کہ تم نے لوگوں کو کہتے کہ تم کو پھر تنخواہ نہیں دیں گے اگر ویکسین نہیں لگاتے، پھر یہ نہیں کریں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کارڈ بنا لیتے ہیں، 2 روپے پیسے دے دیتے ہیں. تو پیسوں کے لیے تم لوگوں کو بٹھایا ہے. اب اس کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ کہتے ہیں کہ بڑی ہم نے کیا کیا. تم نے کیا کہ مجھے بتائیں، ایک کام بتائیں. معیشت تباہ ہو رہی ہے،
وہاں سندھ میں آپ نے دیکھ لیا لاک ڈاؤن ہے، دکانیں بند ہیں. سندھ والوں تو ہے، ان سے آپ لوگ ان لوگوں سے آپ توقع رکھتے ہیں. جو وہاں لندن میں چھوٹا بچپن سے بڑا ہو کر کیا کرتے ہیں، وہاں رہتا تھا، وہاں اس کی کیا وہ ہوتے ہیں. ان لوگوں کے اموال، سارے کے اموال دیکھتے ہیں. یہ جو ہماری جو بڑے لوگ ہیں، یہ جو حکمران ہے، ان کی آپ دیکھیے اس کی مال کسی کا لندن میں ہے، کسی کے دبئی میں ہے، کسی کا کہاں ہے، کسی کا کہیں ہے. بچی وہاں ہے، یہاں بچی بھی نہیں ہے. جس پہلے سے وہاں اس نے، تو آپ لوگ اس کو سٹنگ کہتے ہیں، سٹنگ کیا ہے پہلے سے. اب دیکھو سب کو، جو بھی جہاں سے جو فارغ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، سوائے جنرل الحق کی کہ وہ یار شہید ہو گیا، اپنے قوم پر سر دے دیا قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے. اس نے بڑے اچھے کام کیے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی جرنل پیدا نہیں ہوا ایسا جس نے کام کیا. واقعی مشرف آیا، فلاں ہے، ڈنگانا ہے. دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کو فروخت کر کے بھی امریکہ پر اس پر فخر کرتے تھے. ایسے ساتھ ہمارا پلا پڑا. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر سندھ والے کو دیکھیں، کراچی کو بند کرو. کیوں؟ کراچی سے وجہ یہ ہے کہ کراچی سے ہمارا ٹیکس زیادہ آتا ہے. وہاں سے وہاں معاش ہماری وہاں سے بہت سی زیادہ تر معیشت اس حد بندی ہوئی ہے. اب اس کو تباہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. تباہ کرو، تو ان کو تباہ کیا. آپ دیکھتے ہیں چند پچھلے سال، ہمیں تو اور چیز کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن چند سال پہلے ہم نے سریہ خریدا تھا، 50,000 کا تھا ٹن، 50,000 کا تھا یا 60,000 کا تھا. اب 1,70,000 تک پہنچ گیا. کیونکہ یہ پاکستان کی پیسہ کم ہو رہا ہے. ان کی جو میں ڈالر جا رہے ہیں وہ ڈالر باہر جا رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ہماری پاکستان کو تباہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بس کیفر کردار تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کوئی فوجیوں میں سے کوئی ایسے آدمی کو اٹھائے کہ جو واقعی اسلام کا بھی ہمدرد ہو، ملک کا بھی ہمدرد ہو، کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سبق سکھائے. ہوگا انشاءاللہ، کوئی تو ہو جائے گا، کوئی جنرل ضیاء بھی پیدا ہو جائے گا ان میں بھی. تو میں کہتا ہوں کہ جب قوم کی حالت ہو جاتی ہے کہ جہاں عدالت فروخت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دوسری ممالک میں، کینیڈا میں ایک آدمی نے کورونا کے خلاف بل داخل کر دیا، نہ وہ کیا رپورٹ داخل کر دیا، اس نے اس کو جواب بھی کر دیا، اور وہ کیا ہو گیا وہاں اس نے کہا کہ کوئی ویکسین نہ لگاؤ. اتنی بات تو ہے کہ وہاں کی جو عدالت ہے کچھ نہ کچھ کام تو کرتی ہے. ہمارے وہاں داخل کر دیا، اس کو کہو کہ تم 25,000 روپئے جرمانے ہے، تم نے داخل کیوں کیا ہے؟ یہ ہمارے عدالت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہو جائے گی، آپ اگر عدالت کے خلاف بولے گی تو کیا ہو جاؤ گے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توہین عدالت ہے. تم عدالت کرو پھر توہین نہیں کریں گے، تم عدالت کرو پھر توہین نہیں کریں گے. تم نے خود عدالت کی پرخش اڑائے، تم یہ کہتے کہ ہماری توہین مت کرو. ہماری کھنگو کے اندر جج کے سامنے کچہری میں آدمی کو قتل کیا گیا، یہ ہمارے گھر وہ آگا تھا، اور اس کو پکڑ بھی گیا اور وہ رہا بھی ہو گیا. جس ملک کے اندر عدالت فروخت ہو رہی ہو، کچہری فروخت ہو رہی ہو، انصاف فروخت ہو رہا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اب ضرورت ہے کہ ہماری
مسلمان بھائی امانت پہ آ جائے، امانت کو اختیار کرے. میں نے آپ کو شقیں بتائیں کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، حکومت کہاں کہاں خیانتیں کرتی ہے، اور منصب کے لیے اپنے آپ کو آگے کرنا، اور اس کو دوسری جو منصب کو تقرریہ کرتے ہیں وہ غلط منصب، وہ کیا کرتے ہیں، وہ رشوت سے آپ کو کوئی عہدہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. مجھے کئی ساتھی ایسے آئے کہ ہم پاس بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لاؤ تو تم کو وہ عہدہ دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، تم کو ایئرپورٹ میں لیں گے نہیں لیں گے، ایئرپورٹ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو صفائی بھی انشاءاللہ کرے گا. دیکھیے وہ کیسے کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس طریقے سے کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو وہ اس پر زوال آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن بچیں گے نہیں، کیونکہ بے ایمانی ایسی دیمک ہے، بے ایمانی ایسی دیمک ہے کہ وہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا گھر گر جاتا ہے، کاٹتا ہے اندر سے چاٹتا ہے. بے ایمانی قوموں کو چاٹتی ہے. علماء تم بھی جان لو، خفا نہ ہو جاؤ، تم میری بھائی ہو، میرے ساتھ بیٹھے ہو یہاں، وقت لگانے کے لیے دیکھو آئے ہو یہاں، کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، چپلوسیاں شروع کر دی، حکومت کی چپلوسیاں شروع کر دی، کوئی حق بات نہیں کرتے، یا اس کے ہاں ملا کر وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا WHO کے پیچھے پڑ گئے، وہ دشمنی ادارہ ہے، دشمنوں کے ادارے ہیں، تو یاد رکھو تمہاری مدارس، تمہارے اندر جو اب یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ بھی دیمک چاٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نزدیک ایمان کی اتنی قدر ہے، اتنی اللہ رب العالمین قدردان ہے، شکور ذات ہے، کہ اگر ایک طرف 80 لوگ ہوں، دوسری طرف پوری دنیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس 80 آدمیوں کو بچاتا ہے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے. نوح علیہ السلام کے لیے دیکھو، ایک طرف لوط علیہ السلام کے پاس 10 آدمی نہیں ہیں، لیکن اہل ایمان والے ہیں، ایماندار ہے، 10 بھی پوری نہیں ہے. دوسری طرف پوری قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، اس 10 کا خیال رکھا، اس کو بچا لیا، حفاظت کی اس نے. تو آپ اس بات سے قطعا نہ ڈرو کہ کوئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوگا. فقد ما انت قاد، یہود کے فرعون کے ساحرت کے لیے اسے تو سیکھو، تم اہل علم ہو، تم اللہ پڑھاتے ہو، درس و تدریس کرتے ہو، قال رسول اللہ لوگوں کو پڑھاتے ہو. فرعون نے جب ساحروں سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے، ایسا تھا نا، قرآن صاف صاف کہتا ہے. اور تمہارا یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا عزیز باللہ تمہارا استاد تھا، تم اس لیے تم شہر کے اندر کوئی منصوبہ بنایا تھا. اب میں تم کو بتاؤں گا کہ تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، تم کو سولی پر چڑھاؤں گا. تو انہوں نے ایک صاف جواب دیا، فقد ما انفقات، کرو جو کرنا چاہتے ہو. تم کیا فیصلہ کرو گی؟ دنیا پر فیصلہ کرو گے، پانسی پر چڑھاؤ گے، میری پانسی بھی کیا ہو جائے گی؟ ہمارے لیے کہ جنت ہے. پھر تمہیں بھی جانا ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم بھی آؤ گے، پھر دیکھا جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا. تو مومن کی تو ایک شان ہے. تو آپ تو اہل علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہے، تو ایسا مت کرو. کوشش کرو، تمہاری ذمہ داری سب سے بڑی ہے.
یہ شیطانوں کو تم دیکھتے ہو افغانستان میں 20 سال سے زیادہ ہو گئی، 40 سال، کبھی روس کبھی کیا وہ امریکہ بمباریاں کی، قوم کو ملک کو تباہ کر دیا، بچوں کو شہید کیا، لاکھوں کو شہید کر دیا۔ اب انہوں نے جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد سے فضل کرم سے فتح آیا، مسلمانوں کو فتح آیا، طالبان نے فتح کیا، اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہی وہی لوگ جو اس پر بم برسا رہے تھے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے، کرتے نہیں کرتے، آپ سنتے نہیں سنتے، یہ کرو پھر یہ ہم کریں گے، یہ کرو۔ تو جب تم نے مجھے بٹھایا ہے کہ تم نے آ جاؤ، جس طرح اشرف غنی کو بٹھایا تھا یا پھر کرزئی کو بٹھایا تھا یا یہاں کوئی بٹھایا ہے کہ مشورے بھی تم دیتے ہو، یہ ایسے شیطان ہے کہ آپ کو کسی پر چوٹ ہی نہیں ہے، وہ تو بہادر لوگ ہیں، اس نے کہا کہ تم کیوں مشورے دیتے ہو؟ مجھے صاف صاف جواب دے دیا۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آخرت کو سوچو، دنیا سے تمہیں جانا ہے، کل یا آج آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، پتہ نہیں چلتا کب موت آ جاتی ہے۔ اپنی عاقبت کا خیال رکھو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اور یہ ظلم چھوڑ دو، یہ کرونے کی کاتوں کو چھوڑ دو، ویکسین کی کاتوں کو چھوڑ دو۔ جب امریکہ والے چھوڑ دیں گے، اس کی بات چھوڑیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ واقعی تم نے چھوڑ دیا، تم نے امریکہ کی حمایت پر چھوڑ دیا، یہ چین کی حمایت پر چھوڑ دیا۔ خود چھوڑ دو، ہمت کرو، ہمت مت بن جاؤ، تم پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ میں آپ کو یہاں سے کہتا ہوں، ابھی یہ تمام دنیا پابندیاں لگائیں گی، یہ تمہاری جوت آپ کے پاؤں میں پڑ جائیں گی، نہیں پڑیں گے تو کہو گے تم یہ فقیر نے کیا کیا رہا تھا۔ اب یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تم تسلیم نہیں کریں گے، طالبان کہنے، آپ کل دیکھو گے کہ ایک ایک محنت کریں گے کہ مجھے بھی تھوڑا سا وہاں جگہ دے دو، کرسی کہ وہ تمہاری جگہ میں مجھے تھوڑی سی کاروبار کی جگہ دے دو۔ تو ڈرو کیوں ڈرتے ہو، یا کیوں اپنی جیب کی بھرنے کے لیے پوری قوم کو تباہ کرتے ہو؟ تھوڑا سوچو، انشاءاللہ ابھی آپ وقت ہے، آپ باز آ جاؤ تو تمہارا رب تمہیں معاف بھی فرمائے گا، اور رب العالمین جل جلالہ آپ کو اور بھی ترقیاں دے دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کا باغی مت بن جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ کا باغی بنا اس کی دنیا میں بھی بالآخر تباہ ہو جائے گی، اور آخرت تو ہے تباہ ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا کی تباہی سے بچائیں، عوام بھی، ہوا خواص بھی۔ اور وہ میں یہ نہیں کہتا کہ الحمد کہ مسلم پاکستان کے اندر نیک لوگ نہیں ہیں، اگر نیک لوگ نہ ہوتے تو بچا ہوا نہ ہوتا۔ یہ جو تھوڑا دیمک کاٹی ہوئی چیزیں ہیں، وہ جو سخت جگہوں پر وہ حملہ کرتی ہے وہاں، چونکہ اس کی بس نہیں چلتا کفر کا، تو اسی لیے وہ ہماری شاہتیر بچی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہو جائے گا ہوتا اگر پاکستان کے اندر ایماندار نہ ہوتے۔ الحمدللہ علماء میں تو بہت زیادہ ایماندار ہے، تو ہے ایماندار، اکا دکے کے سوا جو وہ میرے خیال میں آپ لوگ بھی پہچانتے ہوں گے، تو وہ باقی سارے ایسا نہیں، باقی تو نہیں ہے اس طرح، لیکن اس طرح عوامی ہماری فوج کے اندر بہت نیک لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ تہجد پڑھتے ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، پولیس کے اندر صالح لوگ ہیں، میرے خود اس میں کئی ساتھی ہیں، یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت گڑبڑ ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ گڑبڑ سے نکل آئے اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کے سامنے سر جھکائے، اس کے سامنے حکم کے ساتھ سر جھکائے اور پوری امانت داری کو اختیار کریں۔ اللہ انشاءاللہ آپ بھی بچو گے، آپ کا گھر بھی بچے گا، آپ کا ملک بھی بچے گا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا۔